السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور مختصر سا پڑھیں گے کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت زکریا علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی طرف مختلف قسم کے ان کے قریب پھل دیکھے ہیں جو کہ بے موسم ہیں، یعنی ان پھلوں کے موسم ہی نہیں تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو بہت حیران ہوئے کہ جن کا موسم ہی نہیں ہے تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کو کیسے اللہ کہاں سے میسر ہو گئے۔ تو جب انہوں نے ان سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں اپنے بندے کو رزق دے سکتے ہیں اور جتنا چاہے دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت گڑ گڑا کر عاجزی سے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ جب آپ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو آپ یقیناً مجھے بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے بچے کی پیدائش کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا کی اور فرمایا کہ کیونکہ دعا کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ دعا کو آہستہ سے مانگو اور رو کر گڑ گڑا کر خاموشی سے دعا مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں وہ یقیناً اس عاجزی کو بھی اور اس آواز کو بھی محسوس کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ان کا نام بھی جو ہے، جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے ہی ان کا نام سجیسٹ کیا، اور نام بھی اللہ نے خود دیا، یعنی کہ کیونکہ وہ خود بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کی زوجہ کو بھی صحت مند کر دیا اس دعا کی برکت سے۔ اور یہ سب بہت نیک ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھ چڑھ کر سبقت لیتے تھے اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے تھے، اور ایمان یقیناً جن کا مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی دیکھیں پھلوں سے ایک چیز یاد آتی ہے کہ جیسے کھجور ہے، تو یہ حاملہ عورت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ وضع حمل کے قریب ہے تو یہ بہترین ٹانک ہے عورتوں کو، تو مردوں کے لیے تو ویسے بھی فائدہ مند ہے، تو عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ جب حمل کے دن ہوتے ہیں، جب حاملہ ہوتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں یقین جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ملیں گے آپ کو۔ تو امید ہے آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور صبح شام کا معمول بنا لیں، یا اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار کی صورت میں اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنیں گے۔ اور ایک وقت ایسا ضرور مقرر کر لیں جس میں آپ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی سے گفتگو کریں، عاجزی سے دعا مانگیں، ان اذکار کو پڑھیں اور اس تسبیح کو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بیٹھ کر دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ ہاں جی، اب میں آپ کو یہ دعا سکھا دیتی ہوں تاکہ اس کو آپ پوری توجہ سے پرناؤنس کریں اور اس کے اعراب میں کہیں بھی کوئی غلطی آپ نہ کریں۔ تو ایک بار اس دعا کو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ آپ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی اولاد سے محروم ہیں ان سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس دعا کو باقاعدگی سے باوضو ہو کر پڑھیں، اور اول آخر 7 بار یا 11 بار درود شریف بھی ضرور پڑھ لیں، اور ہر دعا کے شروع اور آخر میں بھی ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے قبولیت کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔